السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوکیدار کی بیٹی میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی، مجھے اس پر بہت غصہ آتا۔ سب سے کہتی کہ یہ غریب ہماری برابری کرنے کی سوچتی ہیں۔ ایک دن یونیورسٹی کے فنکشن میں وہ میری اترن پہن کر آ گئی۔ میں نے سب کے سامنے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ وہ روتے ہوئے گھر چلی گئی۔ اس نے یونیورسٹی ہی چھوڑ دی۔ کئی سال گزر گئے، پھر میری شادی ہو گئی۔ ایک دن میرا شوہر مجھے اپنے افسر کے گھر لے گیا۔ جیسے ہی میں ان کے گھر میں قدم رکھا تو افسر کی بیوی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو آج مجھے اور میرے شوہر کو گھر سے باہر کسی بزنس پارٹی میں جانا تھا، اور جانے سے پہلے ہی ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا، کیونکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم ایک بری بیوی ہو، میں تمہیں کسی بات کا پتہ ہے اور نہ ہی تمیز، تمہاری وجہ سے میری بے عزتی ہوگی، جبکہ میں نے ساری زندگی بڑی شاہانہ گزاری تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ جب بزنس پارٹی میں گئے تو وہاں پر میرے شوہر کا باس موجود تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ باس کے سامنے عزت سے بات کرنا اور اچھے طریقے سے پیش آنا، لیکن باس کو دیکھتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری ہوائیاں اڑ گئیں، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی، وہ میری سگی۔ میرا نام سونیا ہے، میں ایک رئیس باپ کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ میرے کمرے میں اتنے کپڑے ہیں کہ کئی الماریاں بھی کم پڑ جائیں۔ ایک لباس صرف ایک بار پہنتی ہوں، اس کے بعد وہ میرے دل کو نہیں بھاتا۔ ہر چیز میرے لیے نئی جیسی ہونی چاہیے۔ میری یونیورسٹی شہر کی مہنگی ترین یونیورسٹی میں سے ایک ہے۔ میرے دوستوں کا حلقہ انہی گھرانوں میں سے ہے جن کے نام پر شہر کی سڑکیں آباد ہیں۔ ہمارے گھر میں مہمانوں سے زیادہ نوکر موجود ہوتے ہیں۔ ہر کام کے لیے الگ الگ نوکر ہیں، ملازم ہیں، ماسیاں الگ ہیں، الگ خانسامہ ہیں، الگ ڈرائیور، الگ چوکیدار۔ میری ماں دن بھر سونے کے بعد شام کو پارلر چلی جاتی ہیں۔ میرے والد صبح آفس جانے کے بعد رات گئے واپس آتے ہیں۔ میرے لیے ان کی آنکھوں میں فخر ہوتا ہے۔ ایک دن میرے گھر میں ایک بہت بڑے خاندان سے کچھ لوگ رشتہ دیکھنے آئے تھے۔ لڑکے کی ماں نے میری طرف سرسری نگاہ ڈالی۔ مجھے لگا ابھی ہیرے جواہرات کا ڈبہ میرے سامنے رکھ دیں گے۔ میں تیار ہو کر نیچے آئی۔ مہمانوں کی خاطرداری میں خاص اہتمام کیا گیا۔ میری ماں نے سمن کو آج کے دن کھانے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ اس کا کھانا مہمانوں کو پسند آتا تھا۔ سمن چوکیدار کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اپنے باپ کے ساتھ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہیں۔ سمن نے دوپٹہ سر پر لے کر خاموشی سے کھانا لگایا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ رشتہ دیکھنے والے لوگ میری بجائے سمن کو پسند کر کر چلے گئے۔ میرے سامنے مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا اور میری نوکر کی بیٹی کو پسند کر لیا گیا۔ میری انا چور چور ہو گئی تھی۔ میری ماں کو بھی بہت غصہ آ گیا تھا، لیکن میرے بابا نے کہا کہ کچھ رشتے نصیب سے ہوتے ہیں، چھوڑو ایسی باتوں کو۔ لیکن میرے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ سمن واقعی خوبصورت ہے، لیکن وہ نوکر کی بیٹی ہے۔ میں سونیا ہوں، رئیس خاندان کی چشم و چراغ۔ میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی پہنچی، مجھے لگا سب نارمل ہو جائے گا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سمن میرے کلاس روم میں میرے ساتھ میرے دوسرے بینچ پر بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ مجھے لگا کوئی ملازمت ڈھونڈنے آئی ہوگی، شاید جھاڑو لگانے کی یا کینٹین میں کھانا بنانے کی۔ میں نے جب اسے قریب بلا لیا اور پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، تو اس نے کہا کہ اس نے ٹاپ کیا ہے، اس کا ایڈمیشن میرٹ پر ہوا ہے، وہ ٹاپ 10 میں ہے، اس کی پڑھائی مفت ہے۔ مجھے لگا تھا یہ مذاق کر رہی ہے۔ میں نے اسے طنز سے کہا، تم تو نوکرانی ہو، گھروں میں کام کاج کرتی ہو، پڑھائی کا شوق کہاں سے آ گیا؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا کہ وہ ہمیشہ سے پڑھتی تھی، وہ جانتی ہے کہ اتنا پڑھ لکھ لے کہ اسے کبھی بھی کسی کے گھر میں برتن نہ مانجنے پڑ جائیں۔
نہ اس کے باپ کو گیٹ پر کھڑے ہو کر ہر آنے جانے والے کو سلام کرنا پڑے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہکا لگا دیا۔ میں نے کہا تمہارے جسم چہرے سے تو علم نہیں جھلکتا کہ تمہیں کوئی افسر کی کرسی دے گا، یہ خواب ہی اچھا ہے۔ وہ خاموش رہی، پلٹ کر چل دی۔ مجھے لگا 2 دن کی بات ہے، جب خود ہی شرمندہ ہو کر واپس چلے جائے گی، لیکن وہ روز آنے لگ گئی۔ وہ میرے ساتھ ایک ہی کلاس میں بیٹھی ہوتی تھی۔ میرے لیے یہ ناقابل فراموش بات تھی۔ میری سہیلیاں بھی سب یہ دیکھ کر ہنستی تھی کہ تیری نوکرانی تیرے برابر میں بیٹھ رہی ہے۔ اس یونیورسٹی کا معیار ختم ہو گیا ہے، اب تو چوکیدار کی بیٹی نے بھی ہمارے ساتھ پڑھ لکھ رہی ہے۔ اور وہ مجھے اندر ہی اندر غصہ آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری جگہ کوئی چوری کر کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ جو کل تک ہمارے برتن دھوتی تھی، آج میرے برابر میں آ کر اساتذہ کے سوالوں کے جواب دے رہی ہے۔ میرے لیے یہ توہین تھی۔ میری سہیلیوں نے کہا کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ نوکرانی کل کو ہم پر حکم چلائے گی۔ ہم نے ایک منصوبہ بنا لیا جس کا مقصد سمن کو اس یونیورسٹی سے باہر نکال کرنا تھا، تاکہ ہم جیسے لوگوں کا وقار محفوظ رہ سکے۔ میرے دل ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ سب کچھ میرے مقابل ہو جائے، محفوظ رہے، ہر بات ہر فیصلہ میرے قابو میں رہے، ہر منظر میرے منتظر ہو۔ مجھے تسلیم کرنا کبھی آسان کام نہ تھا کہ کوئی اور میرے برابر آ کر کھڑا ہو، خاص کر وہ لڑکی جو کل تک میرے گھر کے برتن دھوتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، اور آج اسی یونیورسٹی میں میرے ساتھ میرے برابر میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی بات کر رہی تھی۔ سمن کا آنا میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ نیچا سمجھا ہوا تھا کیونکہ اس کا باپ ہمارا ملازم تھا اور وہ ایک خود نوکرانی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اپنے بابا سے بات کی، ان سے پوچھا کہ کیا سمن کی پڑھائی کے لیے انہوں نے کوئی مدد کی ہے، تو بابا نے کہا کہ میں نے صرف اسے پیشکش کی تھی، اگر ضرورت ہو تو میں اخراجات اٹھا لوں گا، لیکن وہ لڑکی اپنی محنت سے ٹاپ کر گئی ہے اور اسے اسکالرشپ مل گئی ہے۔ میں نے بڑی حیرت سے کہا کہ ہمیں اسکالرشپ کی کیا ضرورت ہے، ہم تو خود دوسروں کو اسکالرشپ دے سکتے ہیں۔ بابا جان نے کہا بات پیسوں کی نہیں، عزت کی ہے۔ اگر تم بھی محنت کرتی اور ٹاپ 10 میں آ جاتی تو مجھے بھی فخر ہوتا کہ میری بیٹی نے محنت سے مقام پایا ہے، نہ صرف پیسوں کے زور پر۔ میری چپ لگ گئی تھی کیونکہ میرے بابا نے مجھے اپنے سمن سے کم تر قرار دے دیا تھا، اور اب میں ہر قیمت پر اسے نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا فنکشن آنے والا تھا اور مجھے معلوم تھا سمن ضرور اس میں شریک ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے ہی اپنے کچھ پرانے لیکن قیمتی کپڑے، جن کے لیے میں نے ایک آدھ بار پہنے تھے، انہیں بڑی چلاکی سے سمن کو دے دیے کہ تم فنکشن کے لیے یہ پہن لینا۔ وہ حیران ہوئی اور خوش بھی، کہنے لگی کہ تم نے میرا بڑا خیال رکھا ہے۔ میں نے کہا بہنیں ہی تو ایک دوسرے کے کپڑے پہنتی ہیں۔ اس نے کہا تم میرے لیے بہن کی جیسی ہو۔ مجھے یہ سن کر ہنسی آ گئی، لیکن میں نے چہرے پر نرمی رکھی اور کہا کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں، کسی کو کیا پتہ یہ میرے پرانے کپڑے ہیں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ سمن ان کپڑوں میں فنکشن میں آئے اور میں سب کے سامنے اس کی بےعزتی کر دوں۔ میرے دل میں سمن کے لیے جو نفرت تھی وہ میرے پورے وجود میں زہر بن گئی تھی۔ فنکشن کا دن آ گیا۔ سمن وہی لباس پہن کر آئی جو میں نے دیا تھا اور واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا یہ تو میری اترن پہن کر آئی ہیں، یہ تو وہی کپڑے ہیں جو میں نے پہننا شروع کر دیے ہیں، اور یہ تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، ایک چوکیدار کی بیٹی ہے جو اب یہاں آ کر بڑی بیگم بنی پھرتی ہے۔ سب کے سامنے سمن کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بیچاری کچھ نہ بول سکی اور بس روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے سمن نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا۔ 1-2 بار آئی، لیکن میری چھوڑی ہوئی لڑکیاں جو میرے گرد رہتی تھیں، انہوں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ اس کا دوبارہ آنا ممکن نہ رہا۔
پھر کچھ ہفتوں کے بعد اس کے باپ نے میرے بابا سے کہا کہ ہم اب یہاں نہیں رہ سکتے، میں اپنی بیٹی کو لے کر گاؤں جا رہا ہوں۔ میرے بابا نے اسے اجازت دے دی اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے نکل گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا کیونکہ میں اپنی فتح محسوس کی تھی۔ میری یونیورسٹی مکمل ہوئی، میں نے ڈگری حاصل کی اور میرے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا۔ لڑکے کے ماں باپ دولت مند تھے، پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے مجھے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ شادی کے دن میرے لیے ہر چیز شاہانہ انداز میں سجائی گئی تھی۔ مہنگا لباس، قیمتی زیورات اور شاندار حال، مہمانوں کا ہجوم، ہر طرف میری تعریفیں ہو رہی تھیں۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ دلہن کسی پری کے جیسے لگ رہی ہے، لیکن میرے دل کے کونے میں سمن کا روتا ہوا چہرہ گونج رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے بھلا نہ سکی تھی۔ جب میں یہ منظر اسے نیچے دکھایا تھا، وہ سب کے سامنے ذلیل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھی اور میرے لبوں پر مسکراہٹ۔ مجھے لگا تھا کہ میں جیت گئی ہوں، لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود انسان کو چھوتے نہیں ہیں۔ میری شادی ہو گئی، میں سسرال آ گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، ہر سہولت میرے قدموں میں تھی، لیکن کبھی کبھی رات کے سناٹے میں جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو مجھے اپنے چہرے پر وہی زہر نظر آتا جو میں نے سمن کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے اسے اس کی خوابوں سے محروم رکھا تھا، اسے اس کے محنت کی سزا دی صرف اس لیے کہ وہ میرے برابر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور میں یہ برداشت نہ کر سکی۔ میں نے ان کپڑوں کے ذریعے جو میں نے خیرات کے طور پر دیے تھے عزت سے گرا دیا، اسے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ میں نے اسے صرف اس لیے ہرا کر دیا کیونکہ وہ جیتے کے لائق تھی، اور مجھے خطرہ محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ ایک دن وہ مجھ سے آگے کو نکل جائے گی۔ میرے لیے سمن کو اپنی زندگی سے نکالنا بالکل بھی مشکل نہیں تھا، لیکن میں نے وقت سے پہلے چال چلی اور کامیاب رہی۔ میں نے اپنی عقل سے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ سمن خود ہی اپنی زندگی کے اس موڑ پر جا پہنچی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، لیکن اب میں خود اپنی زندگی کے ایسے مقام پر کھڑی ہوئی ہوں جہاں انچاہے رشتے میرے ہم سفر بن چکے تھے، اور میرے سسرال کا ماحول بظاہر خوشگوار اور مہذب نظر آتا تھا، لیکن اندر سے ہر کوئی ایک دوسرے سے برتری کی دوڑ میں شامل تھا۔ میری نندیں میرے سسرال کا وہ حصہ تھی جنہوں نے کبھی بھی مجھے اپنے برابر تسلیم نہ کیا۔ وہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوش گفتار عورتیں تھیں، اور مجھے اکثر کہا جاتا کہ تم نے تھوڑا اور پڑھا ہوتا تو آج تمہارا انداز بھی مختلف ہوتا۔ اس کی باتیں سیدھی دل پر لگتی تھیں، لیکن میں خاموش رہتی کیونکہ ان کے دل میں اپنی کم علمی کا احساس مجھے اندر سے توڑتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر بظاہر سنجیدہ اور باوقار مرد تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا غصہ چھپا ہوا تھا جو کسی بھی لمحے کو پھٹ سکتا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مجھے سب کے سامنے ٹوک دیتا۔ میں اکثر کہتی کہ کوئی بات بری لگے تو مجھے اکیلے میں بتاؤ، لیکن وہ یہ بات ہمیشہ نظر انداز کر دیتا۔ شاید اسے میرے جذبات کی پرواہ ہی نہ تھی، یا شاید وہ اسی طرح کا انسان تھا۔ وہ بڑی بڑی پارٹیوں میں جاتا، وہاں پڑھی لکھی اور سمجھدار عورتوں کو دیکھ کر میری حیثیت اور کم مائیگی کا موازنہ میرے دل میں خود بخود شروع ہو چکا تھا، اور وہ اکثر باتوں میں کہہ دیتا کہ فلاں کی بیوی کتنی ذہین ہے، یا فلاں کتنی باوقار لگتی ہے، اور میں بس خاموشی سے اس کے الفاظ کی چبھن سہتی رہتی تھی کہ میرے والد صاحب نے مجھ پر ناز تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کی عدم موجودگی میرے لیے بالکل اکیلا کر دیا۔ بابا جان اکثر کہتے تھے کہ انسان کو خود کو بھی کچھ بننا چاہیے، اور میں ہمیشہ ان کی بات کو مذاق میں اڑا دیتی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، ہم تو پہلے ہی امیر لوگ ہیں۔ لیکن آج مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ انسان اگر خود ہی کچھ نہ ہو تو دوسروں کے رحم و کرم پر ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ آج میں نے لوگوں کے تانے سائے میں
جی رہی ہوں۔ ہر کوئی کہتا تھا یہ تو اپنے باپ کے پیسوں پر یہاں تک پہنچی، اس کی خود کوئی شناخت نہیں ہے، کیونکہ میں نے جتنی بھی تعلیم حاصل کی تھی اس کے بعد نوکری نہیں کی، اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے کبھی بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی، لیکن آج وہی باتیں میرے دل کو کاٹنے لگ گئیں۔ میرے انداز، لباس، میرے بولنے کا انداز، حتیٰ کہ میرے چلنے تک پر تبصرے ہوتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی کسی اور کمرے میں قید ہوں جہاں میری کوئی پہچان نہیں۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ ایک بہت بڑی بزنس پارٹی ہے جس میں میرے آفس کے تمام اعلیٰ افسران آ رہے ہیں اور میرا باس بھی موجود ہوگا۔ اس نے کہا سب لوگ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے تم بھی میرے ساتھ چلو گی، لیکن ہاں یاد رکھنا تمیز اور سلیقے سے تیار ہو کر آنا، اور اگر تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا پہننا ہے تو میری بہنوں سے مشورہ لے لینا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ مجھے اس کی بہنوں سے کتنی چڑ ہے، اب انہی سے مدد لینا پڑے گی، تو اس سے بڑی مجبوری کیا ہوگی۔ لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، لیکن اگر میں نے خود کو تیار ہوتے ہوئے دیکھتی تو وہ مجھے اس کے طعنوں کا نشانہ بننا یقینی تھا۔ اس لیے میں نے مجبوری میں ان سے مشورہ کیا اور ان کی پسند کا لباس بھی چن لیا، تیار بھی ہو گئی۔ جیسے تیسے خود کو آئینے میں دیکھا تو دل کو تسلی ہوئی، ٹھیک لگ رہی ہوں۔ اپنے دل کے کسی کونے میں ڈر بھی تھا کہیں وہ پھر سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے اور پارٹی کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں خاموش بیٹھی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ کسی بات پر تلخی نہ ہو، لیکن میری خاموشی کو بھی شاید اس نے برداشت نہ کیا اور راستے میں اچانک بول اٹھا کہ تم بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو، تم جاہل پینڈو لگ رہی ہو۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اگر سمجھ نہ آئے تو کسی سے پوچھ لو۔ مجھے اس کی باتیں دل میں خنجر کی طرح لگی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ واپس جا سکتے تھے، نہ تیار ہونے کا وقت تھا، اور نہ ہی ان کی توقعات پر پورا اترنے کی کوئی امید باقی تھی۔ میں نے چپ چاپ نظریں جھکا لی تھی اور خاموشی سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دل میں ایک عجیب سی بے بسی اور شرمندگی کا طوفان چل رہا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی پارٹی کی طرف بڑھ رہی تھی ویسے ویسے میری سانسیں بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ دل بار بار سوال کر رہا تھا، کیا واقعی میں اتنی ناکام ہوں؟ کسی تقریب میں اپنے شوہر کے ساتھ قابل بھی نہیں لگتی؟ میری تربیت، میری تعلیم، میرا انداز زندگی، سب کچھ اتنا کمزور ہے کہ میں کسی محفل کا بھی حصہ نہیں بن سکتی۔ وہ لمحہ جب میرے شوہر نے سب کے سامنے میری تذلیل کی تو مجھے سمن یاد آ گئی، جسے میں نے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے اپنے الفاظ ہی میرے سامنے میرے دشمن بن کر کھڑے ہوں، جیسے میں اپنی ہی لگائی آگ میں جلنے جا رہی ہوں، جیسے کسی نے میرے ماضی کو میرے حال میں جوڑ دیا ہوں اور اب میرے ہاتھ میں کچھ باقی نہ رہا، صرف شرمندگی تھی، افسوس تھا اور ایک عجیب سی خلش جو دل سے اتر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور پارٹی کی روشنیوں پر میرے اندر کے سارے اندھیرے عیاں کر دیے تھے۔ وہ حال کسی خوبصورت خواب کے جیسا لگ رہا تھا، جس میں ہر شخص شاندار لباس میں ملبوس، چمکتے چہروں اور پر اعتماد مسکراہٹوں کے ساتھ شامل تھا۔ میں ان سب میں کہیں نہ کہیں خود کو چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی مجھے اپنے ساتھ چلتے ہوئے لوگوں سے ملوایا تو تعارف کچھ یوں کروایا کہ یہ میری بیوی ہے، جلدی جلدی میں تیار ہوئی ہے بیچاری۔ میں نے اسے صبح میں بتا دیا تھا کہ شام میں پارٹی ہے۔ اس کے انداز میں وہی حقارت چھپی تھی جس سے میں کئی بار دوچار ہو چکی تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے صبح سے ہی ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اچھی لگوں، لیکن شاید میں اس کی امید کے معیار پر پوری اتر ہی نہ سکتی تھی۔ میرے کپڑے، میک اپ، بات چیت کا انداز، سب کچھ جیسے غلط تھا۔ جیسے ہی ہم کمرہ پارٹی میں داخل ہوئے، میرے شوہر نے سرگوشی میں کہا کہ تم بالکل جاہل پینڈو لگ رہی ہو، اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اردو بول رہی ہو، انگریزی کیوں نہیں بولتی؟ میں نے نرمی سے کہا، مجھے انگریزی بولنا اتنا نہیں آتا۔ وہ غصے سے بولے، لگتا ہے تم پیسے دے کر ہی پاس ہوئی ہو، تمہارے باپ نے رشوت کھلائی ہوگی یونیورسٹی والوں کو۔ اس جملے نے میرے دل کے کتنے ہی زخم تازہ کر دیے تھے۔ اور پھر جیسے ہی
اس نے یونیورسٹی کا ذکر کیا، میرے ذہن میں فوراً سے سمن کا خیال ابھرا۔ وہی سمن جسے میں نے ماضی میں حقارت سے دیکھا، اسے نیچا دکھایا اور آج خود اس محفل میں سب سے کمتر محسوس کر رہی تھی، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ میرے سامنے آ کھڑی ہوگی، بلکہ یوں کہ وہ اس پارٹی کی سب سے باوقار خاتون کے روپ میں موجود ہوگی۔ حال کے گوشے میں اچانک شور و غل ہوا، سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں اور وہاں سے جو جوڑا اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میری سانسیں رک گئی تھیں۔ وہ جو شخص میرے شوہر کا بوس تھا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ سمن کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا داخل ہوا تھا۔ سمن، وہی سمن، بالکل ویسی ہی جیسے برسوں پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل، زیادہ باوقار، پتلے، لمبی، سفید، شفاف چمکتی جلد کے ساتھ، اور وہی حال میں داخل ہوئی تو جیسے ہر روشنی اس کی طرف جھک گئی ہو۔ میرے شوہر نے فوراً سرگوشی میں کہا، یہ میرا بوس ہے، اب دیکھو تم نے مجھے کیا ذلیل کروانا ہے اس کے سامنے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کی طرف بڑھے سمن نے مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا، وہ لپک کر میرے گلے سے لگ گئی۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں حیرانگی اور حیرت کا رنگ تھا۔ سمن نے کہا تھا، سونیا تم یہاں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کی طرف مڑ کر کہا، عامر یہ دیکھیں، یہ میری بچپن کی دوست ہے، وہی سونیا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے شوہر کے سامنے کر دیا اور میرے شوہر جو دنیا کا بوس تھا، اس نے نہایت شائستگی سے کہا، اوہ تو آپ سونیا ہیں، آپ کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہے، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ میرے شوہر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے بعد سمن نے میرے شوہر سے ہاتھ ملایا اور مسکراتے ہوئے کہا، ارے تم تو میری بیوی کی دوست کے شوہر نکلے، اب تو گھر والی بات ہو گئی ہے، تمہارے لیے تو پروموشن پکا، فکر نہ کرو، تم اچھا کام کر رہے ہو۔ میرے شوہر کے چہرے پر خوشی اور غرور کی ملی جلی کیفیت چھا گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اتنی محبت سے کہا، تم نے بتایا ہی نہیں کہ سمن تمہاری دوست ہے؟ میں نے مدھم لہجے میں جواب دیا، مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا۔ جیسے ہی سمن نے مجھے پہچانا تب جانا میرے شوہر کا لہجہ یکسر بدل چکا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اب تم سے سارے گلے شکوے معاف، تم نے مجھے پروموشن دلا دیا، جب میری تنخواہ 2 لاکھ ہو جائے گی میں تمہیں اچھی سی جگہ پر سیر کروانے لے جاؤں گا میری جان۔ اس کے اس لفظوں نے پہلی بار نرمی اور اپنائیت تھی۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے مجھے جاہل کہہ رہا تھا اب میرے دم پر سینہ تان کے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے بھی مطمئن ہو گئی۔ اگرچہ یہ خوشی وقتی تھی، عارضی تھی، لیکن کسی بھی دکھ کے مسلسل بہاؤ میں ایک لمحے کی خوشی بھی غنیمت ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ خوشی کسی ایسے لمحے میں ملے جب آپ خود کو مکمل طور پر تنہا محسوس کر رہے ہوں۔ اب میں سمن کو دیکھ رہی تھی جو حال میں اپنے شوہر کے ساتھ مکمل اعتماد سے گھل مل رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ انسان کی عزت، وقار اور پہچان کتنی تیزی سے بدل سکتی ہیں، اور وہ زخم جو دوسروں کو دیتے ہیں وہ کسی دن ہمارے وجود پر بھی اتر سکتے ہیں۔ سمن نے مجھے معاف کر دیا، بلکہ گلے لگا کر مجھے عزت دی، اور شاید یہی اصل شرافت تھی جو اس وقت میرے پاس نہ تھی۔ جب میرے پاس سب کچھ تھا اور آج جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تب مجھے پہلی بار کسی نے بلا غرض، بلا مفاد عزت بخشی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پارٹی میں شور کم ہوا تو میں نے دیکھا سمن ایک جانب بیٹھ چکی تھی۔ شاید وہ مہمانوں سے ہاتھ ملانے کے بعد کچھ ہی دیر آرام کرنا چاہ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو روک نہ سکی، دل میں کچھ کہنے کا بوجھ تھا۔ ایک موقع ایسا تھا کہ شاید پھر کبھی نہ ملتا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھی، دل میں عجیب و غریب سی ہچکچاہٹ تھی، لیکن ایک امید بھی تھی کہ شاید وہ مجھ سے ایسے ہی ملے جیسے میں پہلے ملتی تھی، جیسے ہم بچپن میں ملا کرتے تھے۔ استری کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بھی مجھ پر پڑی، فوراً سے مسکرا کر مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں حیران بھی ہوئی اور شرمندہ بھی کہ جس لڑکی کو میں نے
کبھی اس کی غربت کا طعنہ دیا، آج وہ اتنے وقار سے مجھے اپنی مجلس میں بلا رہی تھی۔ وہ اپنی سیٹ سے ہلکی سی سرکی اور میرے لیے جگہ بنائی، مجھے اپنے پاس عزت سے بٹھایا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے ہماری دوستی آج بھی وہیں سے جڑی ہوئی ہو جہاں سے چھوٹی۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا اور میرے لیے کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا۔ اس کی شفقت اور خوش اخلاقی دیکھ کر میرے دل کے بند دروازے کھلنے لگے۔ وہ سمن جو کبھی میرے مذاق کا نشانہ بنتی تھی، آج میرے لیے اپنی محفل میں جگہ بنا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتہ چلا کب میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے سر جھکا لیا، لیکن وہ شاید میرے دل کا حال پڑھ چکی تھی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، سونیا کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا کچھ ٹھیک نہیں؟ میری ہچکی بند گئی، آواز رند گئی، لیکن میں نے کوششیں کی تھی کہ کچھ کہہ سکوں۔ میں نے کہا، سمن میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ اس دن میں نے تمہیں سب کے سامنے ذلیل کیا، اور پھر آج تمہیں اتنی عزت دے رہی ہو۔ تم میرے لیے کولڈ ڈرنک منگوائی، میرے لیے کرسی خالی کی۔ تمہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے تو میرے دل کو چھو لیا۔ وہ مسکرا دی اور نرمی سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، سونیا وہ تو اتنی پرانی بات ہے یار، تو اب بھی اسے دل پر لیے بیٹھی ہے۔ میں تو اسے کب کا بھول چکی ہوں۔ میں نے اسے دیکھا تو لگا جیسے میرے اندر کی صاف ڈھلنے لگی ہے۔ ایک ایسا انسان جو دل سے معاف کر چکا ہو، جو بدلے کی نیت سے نہیں بلکہ رشتے کی قدر سے جیا ہو، وہی سمن میرے سامنے تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہارے والد صاحب نے ہمارے گھرانے کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کی۔ وہ ایک شریف انسان اور نیک انسان تھے۔ میں نے ان کی بیٹی کو کیسے برا سمجھ سکتی ہوں؟ تم تو ہمیشہ میرے لیے بہن جیسی رہی ہو۔ تمہاری ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے، جب تم نے کہا تھا کہ تم میری بہنوں جیسی ہو۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ہاں، لیکن وہ میں نے تمہیں بدلہ دینے کے لیے کہا تھا، تمہاری غربت کا تمکسر اٹھا سکوں۔ لیکن آج اللہ نے مجھے دکھا دیا، اصل عزت دینے والا وہی ہے جسے ہم کمزور سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کی تلخیوں کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے کہا، سمن میرا شوہر بالکل عزت نہیں کرتا۔ وہ میری تعلیم کا مذاق اڑاتا ہے، میری زبان دانی پر ہنستا ہے، میرے خاندان کو نیچا دکھاتا ہے۔ میں نے جب تمہیں دیکھا اور تمہارا رتبہ، تمہاری حیثیت دیکھی تو دل سے افسوس ہوا، میں نے کس سے اپنا دل چھوٹا کیا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے میری باتیں سن رہی تھی، پھر اس نے کہا، سونیا تم فکر نہ کرو، تمہارا شوہر میرے شوہر کے سامنے بہت عزت سے پیش آتا ہے، اور سچ یہ بھی ہے کہ اس سے ڈرتا بھی ہے۔ میں اپنے شوہر سے تمہارے شوہر کی ایسی کلاس لوں گی کہ وہ تمہارے ساتھ کبھی بدسلوکی نہ کرے گا۔ سمن کی یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ ایک انسان کس حد تک نرمی اور محبت میں آگے جا سکتا ہے۔ وہ تو میری مدد کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھی۔ اس نے کہا، تم بالکل پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم میری دوست ہو، میری بہن ہو، بلکہ میری پہلی سہیلی ہو۔ جس نے بچپن کے دن میرے ساتھ گزارے ہوں، اسے کیسے اکیلا چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں کسی دن تمہارے گھر آؤں گی، اپنی ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ، اپنے گارڈز اور بڑی گاڑی میں آؤں گی۔ جب تمہارے سسرال والے دیکھیں گے کہ سمن تمہاری دوست ہے تو ان کا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ اس معاشرے میں عزت کا یہی طریقہ ہے۔ یہاں پر اگر تم خود کو مضبوط ظاہر نہ کرو تو تمہیں قدموں تلے رون دیا جاتا ہے۔ مضبوط سمن کی باتیں میرے دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا، ایک امید کی کرن جاگی جو لمبے عرصے کے بعد روشن ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا، سچ کہا جاتا ہے کہ اچھے لوگ کبھی بھی دل میں کینہ بغض نہیں رکھتے، وہ معاف کرنا جانتے ہیں، وہ رشتے جوڑنا جانتے ہیں، اور وہ وقت کبھی نہیں بھولتے جب انہیں کسی نے تھوڑا سا بھی سہارا دیا ہو۔ اگلے دن سمن نے واقعہ ہی وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ وہ اپنے گارڈز کے ساتھ ایک بڑی گاڑی میں ہمارے گھر آئی، میری ساتھ جو روز روز میری شکایتیں کرتی، میرا تمسخر اڑاتی، آج دروازے پر خود سمن کو سلام پیش کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے جیسے خود کو بدل لیا اور وہ میرے ساتھ عزت سے باتیں کرنے لگا، میری پسند کی چیزیں لانے لگا۔ سمن کے شوہر نے میرے شوہر کے باس تھے، انہوں نے اپنے آفس میں خاص طور پر میرے شوہر کو بلا کر کہا کہ اپنی بیوی کی عزت کرو، وہ میرے بیوی کی بہن ہے اور آج سے وہ میری بھی بہن ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر کا رویہ یکسر بدل گیا۔ اس دن کے بعد مجھے وہ مقام دیا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔
میں سمن کی احسان مند تھی اور آج بھی ہوں۔ کہاں کہاں اس نے میرا ساتھ نہ دیا، ہر قدم پر میرا حوصلہ بڑھایا، میری مدد کی۔ میرے سسرال نے بھی اپنا رویہ بدل لیا اور اب وہ مجھ سے مشورے مانگتے تھے، میری عزت کرتے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی عام عورت نہیں بلکہ کسی بڑے خاندان کی بیٹی ہوں۔ سب سے برا رویہ ایک دم سے بدل گیا، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر سمن میری زندگی میں نہ آئی تو میں شاید یوں ہی بے عزتی سہتی رہوں۔ آج بھی ہم بہترین دوست ہیں، وہ میرے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہے، میری ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے میری غلطیوں کا احساس بھی دلا دیا اور ایسا دوست بھی عطا کیا جس نے مجھے زندگی کی اصل حقیقت سے روشناس کروا دیا۔ میں آج بھی سوچتی ہوں اگر سمن کے ساتھ وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو شاید یہ دن کبھی نہ آتا، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری ہی غلطی سے سبق سکھاتا ہے اور تمہیں انہی غلطیوں سے سنوارتا ہے جنہیں تم نے کبھی زخمی کیا ہو۔ زندگی کی خوبصورتی ہے اور یہی میرے نصیب کی سب سے قیمتی کہانی۔ سمن نے پہلی بار میرے سامنے وہ دکھ بیان کیے جو اسے میرے رویے کے بعد سہنے پڑے۔ اس نے بتایا اسکول کے واقعے کے بعد وہ کئی دنوں تک گھر سے باہر نہ نکلی۔ اس کی ماں جو پہلے سلائی کڑھائی کر کے بڑی مشکل سے گزارا کرتی تھی، بار بار تسلی دیتی کہ اللہ بہتر کرے گا، لیکن سمن کے دل میں ایک کرب سا بیٹھ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا کوئی مقام نہیں، جسے تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جسے دنیا ہمیشہ اس کے غربت کے لباس کو ہی دیکھے گی۔ لیکن پھر اس نے ہمت نہ ہاری اور ماں کی دعاؤں اور اپنی ضد کے دل پر پرائیویٹ تعلیم جاری رکھی۔ سمن نے بتایا کہ اس کے پاس نہ یونیفارم تھی نہ کتابیں، لیکن اس نے پرانے کاغذوں پر لکھ کر تیاری کی۔ اس کی ماں نے پڑوس کی ایک آنٹی سے کتابیں لے کر اسے محنت پر لگا دیا۔ وہ دن رات پڑھتی رہتی اور کبھی تو بجلی نہ ہونے پر موم بتی کی روشنی میں بھی پڑھتی۔ اس نے بتایا کئی بار دل کرتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دوں، کوئی راہ نہ سوچتی تھی، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی اور روتے روتے سو جاتی۔ لیکن اس کا یقین تھا کہ ایک دن سب کچھ اچھا ضرور ہوگا، ایک دن وہ عزت کمائے گی، ایک دن لوگ اس کا نام عزت سے لیں گے۔ اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا۔ اس نے پرائیویٹ امتحان میں بہت اچھے نمبر لیے اور جب اس نے BA مکمل کیا تو ایک NGO میں جاب مل گئی جہاں اس کے کام کو سراہا گیا، اور وہیں پر ایک افسر کی بیوی نے اس کی ذہانت کو دیکھ کر اپنے دیور کے لیے رشتہ مانگا۔ سمن نے بتایا وہ رشتہ بہت اچھا تھا، لڑکا پڑھے لکھے، با اخلاق اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی ماں نے کبھی اس کی غربت کو اہمیت نہیں دی بلکہ اس کی محنت کو سراہا۔ شادی کے بعد سمن کی زندگیوں میں خوشیوں کا دور واضح کھل گیا، اور وہی لڑکی جو کل تک میرے طنز کا نشانہ بنتی رہی آج خود ایک کامیاب، باوقار اور خوشحال عورت بن چکی تھی۔ سمن کی باتیں سنتے ہوئے میرے دل میں بار بار یہی خیال تھا، اگر وہ ہار مان لیتی، اگر وہ میری باتوں کو اپنی شکست مان کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتی تو آج وہ یہاں پر نہ ہوتی، نہ اتنی زیادہ عزت والی، نہ اتنی زیادہ مضبوط، نہ ہی اتنی مہربان۔ اس نے کہا کہ سونیا، تم نے مجھے اس وقت جھٹکا ضرور دیا، لیکن شاید وہی جھٹکا مجھے جگانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے تمہاری باتوں کو دل میں رکھا، لیکن ان باتوں کو ہتھیار بنا کر خود کو مضبوط بنا لیا، اور آج جو کچھ بھی میں ہوں وہ اللہ کے بعد اپنی ماں اور اپنی محنت کی بدولت ہوں۔ اور زندگی ہمیں روز کسی نہ کسی شکل میں امتحان دیتی ہے، اور ان امتحانوں میں سب سے مشکل امتحان وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم اپنی انا، غرور یا برتری کے احساس میں اسے موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سمن کی کہانی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ کبھی بھی کسی کی غربت، کمزوری یا مجبوری کی بنیاد پر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی قابلیت کو حالات کی چادر میں چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی حالات میں سے روشنی تلاش کر لیتے ہیں جو انہیں دنیا میں جگمگانے کا موقع دیتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ غربت جرم نہیں، بلکہ کسی بھی انسان کو موقع نہ دینا اصل ناانصافی ہوتی ہے۔ ہم جب کسی کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں، جب کسی کے پس منظر کو دیکھ کر اسے جج کرتے ہیں، تو دراصل ہم اپنی کم ظرفی کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ سمن جیسی لڑکیاں جو خاموشی سے جبر سہتی ہیں، اپنی ماں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں،
تعلیم کے لیے راتوں کو جاگتی ہیں، وہی اصل ہیروز ہوتی ہیں۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کسی کے لباس، چپل یا رہائش کو دیکھ کر اس کی قابلیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ ہمیں بھی اس کی آنکھوں کی چمک، اس کی محنت کی خوشبو اور اس کے خوابوں کی بلندی کو محسوس کرنا سیکھنا ہوگا۔ آج اگر میں سمن سے شرمندہ ہو کر معافی مانگ رہی ہوں تو یہ میری کمزوری نہیں بلکہ میری اصل پہچان ہے، کیونکہ اصل انسان وہی ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے، ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ کے لیے خود کو بہتر بنائے۔ ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے طالب علموں کو اور اپنے آس پاس کے معاشرے کو یہ سبق دینا چاہیے کہ تم کسی کو بھی اس کی غربت یا ظاہری حالت کی وجہ سے کمتر نہ سمجھو، کیونکہ جسے تم کمتر سمجھتے ہو وہ کل سے تم سے آگے نکل سکتا ہے۔ سمن کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کبھی بھی ہار نہ مانو۔ اگر تمہیں کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو اسے اپنی کامیابی سے جواب دو۔ اپنی عزت، اپنی تعلیم، اپنی قابلیت کو اپنا ہتھیار بناؤ، کیونکہ دنیا تمہاری بات تب سنے گی جب تم کچھ بن کر دکھاؤ۔ آج سے عہد کرو، کسی کو حقیر نہیں سمجھو گے، نہ ہی خود کو کسی کمتر محسوس کرو گے، بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے محنت، دیانتداری اور صبر کے ساتھ آگے بڑھو۔ یہی کامیابی کا اصل راستہ ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔